بتوں کی عبادت سے نکالے باہر، اس قید خانے سے، اس پستی سے نکالے باہر، کدھر لے کر جائے؟ الی عبادت ہی، اس اللہ کی عبادت کی طرف۔ وَمِن، اور صرف عبادتوں کی بات نہیں ہے، کچھ لوگ ویسے بہت توحید کرتے ہیں، لیکن جو آج کے عملی اسلام کے دشمن لوگ ہیں ان کے ساتھ یاریاں ہیں ان کی، یا ان کے سرداروں کی یاریاں ہیں، ان کے حکمرانوں کی۔ لہذا اگلا جملہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، باہر نکل کے ابلیس کے چیلوں کی اطاعت کرنی ہے، نہ، یہ عبادت توحید در عبادت، یہ بنیاد ہے کہ توحید در ہر شے، قانون بھی اسی کا جس کی عبادت، کسی اور کا قانون نہیں، زندگی کا مقصد بھی وہی بتائے گا جس کی عبادت کر رہا ہوں، نہ کہ عبادت اللہ کی کر رہا ہوں، عمرے کرتا ہوں، حجیں کرتا ہوں، زیارتیں کرتا ہوں، اور زندگی کا نظریہ میں مغرب سے لیتا ہوں، ویسٹرن سکولرز سے میں لیتا ہوں، ان کو فالو کرتا ہوں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں بڑا سمجھدار اور پڑھا لکھا ہوں، میں نے دونوں سائیڈیں فٹ رکھی ہوئی ہیں، تیری ایک سائیڈ بھی فٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی فٹ ہے۔ اصل میں تو جس نظریے پر زندگی گزار رہا ہے وہ اس پر آپ کا ایمان ہے۔ ادھر تو آپ نے گولی کرائی ہوئی ہے، ادھر تو آپ نے ایک سیف سائیڈ رکھی ہے کہ اگر کہیں مرنے کے بعد زندگی ہوئی تو یہ دین کا جو میں نے نمازیں پڑھی مجھے بچا لیں گی۔ اس دین کا زندگی پہ اثر نہیں ہے، زندگی پہ شیطان کا اثر ہے۔ وَمِن طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَىٰ طَاعَتِهِ، اور اس لیے بھیجا اللہ نے اپنے رسول کو کہ اللہ کے بندوں کو شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے۔ رسول اللہ کے پہلے ہی جملے سے مکے کے مکار سردار یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ صرف یہ ایک جو کہہ رہا ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ فقط جملہ نہیں ہے، یہ ہمارے سابقہ نظام کی جڑ کاٹ کے رکھ دینے کا پیغام ہے۔ مکار بڑے تیز ہوتے ہیں، دنیا کے جنہوں نے اقتدار ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں وہ بہت مکار ہوتے ہیں۔ عوام کو تو انہوں نے جس طرح دھوکہ دیا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں نا کسی شخص کو کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ تو ہمارا سسٹم خراب ہو جائے گا، پھر فوراً اس کی مخالفت، اس پر تہمت، اس کو برے برے القاب، برے برے نام، اور عوام کو اس کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش۔ یہ جادوگر ہے، یہ گمراہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ فلان ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے۔ یہ وہ القاب ہے جو قرآن نے بتایا، رسول اللہ کو دیے جاتے تھے۔ سمجھنے والی عقلیں، استعمال ہونے والی عقلیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اللہ کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے، اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ کیسے کریں گے رسول اللہ؟ کیا چیز دی اللہ نے اپنے رسول کو؟ مولا فرما رہے بِقُرْآنٍ، ایک قرآن کے ذریعے، ایک قرآن کے ذریعے۔ اس قرآن کی صفت کیا ہے؟ مولا کے الفاظ سے سنیے۔ اللہ نے تو اپنی کتاب کی تعریفیں کہ یہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ نے تو نصیحتیں کر دی، اب جو کہتے ہیں اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی گرفت میں تو آئیں گے قیامت کے دن۔ اب ذرا اگر مولا علی کے ماننے والے ہیں تو ذرا مولا علی کے الفاظ بھی سن لیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ مولا علی بھی ان لوگوں کو کیا کہیں گے قیامت کے دن کہ تم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ بِقُرْآنٍ، اللہ نے اپنے رسول کو اس کام کے لیے ایک قرآن دیا، ایک قرآن کے ذریعے کہ جس کی صفت کیا ہے؟ قَدْ بَيَّنَهُ وَأَحْكَمَهُ، دو صفات بتائی۔ قد، جس کو بے شک، یقیناً اللہ نے کیا کیا؟ بینہ، اسے
بیان فرما دی ہے۔ بینا عربی زبان میں تبیین یعنی کھول کر روشن کر کے جس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ پزل اور کوڈ نہیں نازل کیا اللہ نے، جیسے اخباروں میں آ رہے ہوتے ہیں کراس ورڈ پزلز، کچھ لوگ قرآن کو ایسے بیان کرتے اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ ہے، تو نامراد ہے۔ اللہ نے تو جو لفظ استعمال کیا وہی اصلی مراد ہے، تو کہاں سے مرادیں نکال رہا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ توجہ فرما رہے، اصل معنی وہی ہوتا ہے، ورنہ اللہ وہ لفظ استعمال نہ کرتا جو تم مراد کہہ رہے ہیں، اللہ وہ استعمال کرتا۔ اللہ بندوں کو ہدایت کرتا ہے یا گمراہ کرتا ہے؟ اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہو، اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہو۔ اگر ایسا ہوتا کہ لفظ اور لکھا ہوا ہے اور عربی میں اس کا معنی اور ہے اور اللہ کی مراد کچھ اور ہے، یہ تم نے اللہ کی بے قدری کی ہے۔ مولا فرما رہے بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَهُ، تبیین کرنا یعنی بیان کر دینا کھول کر۔ کوڈ میں بیان ہوتا ہے، کوڈ تو ہوتا ہے اس لیے کہ جس کو کوڈ پتہ ہے اس کو سمجھ آئے، باقی دنیا کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ نے قرآن اس طرح نازل کیا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جن کو جب قرآن میں سے اپنی جو چیزیں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نہیں ملتی، پھر وہ کہتے ہیں یہ کوڈ ہے، چونکہ اس کو انکار تو نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے تو دین سے خارج ہو جائیں گے۔ تو مختلف پھر شیطان نے طول تاریخ میں مکر کیے، بعض دفعہ اہل بیت اطہار کے نام پر ایسی روایتیں بیچ میں شامل کر دی کہ جن کو پڑھنے کے بعد لوگ قرآن مجید سے دور ہو جائیں۔ اہل بیت کیسے کہہ سکتے ہیں جب مولا یہ فرما رہے ہیں مثال کے طور پر؟ اور اگر آپ کہیں یہ بھی تو حدیث ہی ہے، ٹھیک ہے یہ غلط، تو میں عرض کروں گا قرآن تو معیار ہے، قرآن مجید تو معیار ہے، اور اگر قرآن جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اسلام کا، ختم ہو گیا، گارنٹیڈ چیز کوئی نہیں بچی جو یہ کہتا ہے قرآن نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے تو کفر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، شرک کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، معاشرے میں ایک عظیم انقلاب برپا کرنے کے لیے، اور کیسا انقلاب تھا وہ۔ آج میں اور آپ جو مسلمان بن کے بیٹھے اس انقلاب کے اثرات ہیں، اور وہ اس انقلاب کا سلیبس کیا تھا، اس انقلاب کے اندر طاقت بھرنے والی چیز کیا تھی؟ مولا فرما رہے بِقُرْآنٍ، ایک ایسے قرآن کے ذریعے قَدْ بَيَّنَهُ، جس کو بے شک اللہ نے بیان کر دیا ہے، وَأَحْكَمَهُ، اور اس کو محکم بنا دیا ہے، پکا کر دیا ہے۔ جس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، وہ محکم ہوتا ہے۔ جس کے بارے میں کچھ جہلا کہتے ہیں قرآن کے تو 50 ایک لفظ کے معنی ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا کیا معنی ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا۔ آپ تصور کریں اگر قرآن کا ہر لفظ پڑھتے وقت 50 معنی ہو سکتے ہیں اس کے، تو یہ کتاب ایسی دنیا میں اتنی نہ سمجھ میں آنے والی کتاب کون سی رہ جائے گی؟ اس کو کسی کو پڑھنے کا بھی دل نہیں کرے گا۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے، سوال آنے چاہیے، آپ سوال پوچھیں، مسئلہ حل کریں۔ توجہ کیجیے، تاکہ اس کے بندوں کو محکم اور واضح قرآن کے ذریعے، محکم احکمہ، بینہ، ترجمہ انہوں نے کیا ہے علامہ مفتی جعفر حسین نے، واضح قرآن کے ذریعے۔ کس چیز کو واضح کہا جا سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی آیات کو فرمایا آیات بینات، میرے قرآن کی روشن آیات، تلک آیات الکتاب المبین، میری روشن کتاب کی آیات۔ کیسے اللہ کو وہ جواب دیں گے جنہوں نے اپنی عوام کو قرآن کے بارے میں الٹے سیدھے ڈھکوسلے دے کر دور کر دیا؟ اور پہلے جا کے 40 علوم پڑھو پھر قرآن پڑھو۔
اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دیتا قرآن پڑھنے کی. یہ وہ 40 علوم پڑھتے پڑھتے قرآن سے باہر سے اتنے عقائد اور افکار اور نظریات اپنے ذہن میں پکے کر لیتے ہیں کہ بعد میں اگر ان کی زندگیوں میں قرآن کی باری آ بھی جائے، اول تو صرف تقریریں تیار کرنے کے لیے قرآن کی خاص آیتیں دیکھتے ہیں، اور اگر کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق ان کو مل بھی جائے تو اتنے پکے نظریات ان کے ذہن میں پہلے ہو گئے ہوتے ہیں قرآن سے باہر ہی بائی پاس کر کے ہی قرآن کو، کہ اس کے بعد پھر ان کے پاس راستہ کوئی نہیں بچتا سوائے قرآن کی تعویلیں کرنے کے اپنی مرضی کے. اپنی مرضی کی تعویلیں کرتے. لیکن اللہ کریم نے راستہ کھلا رکھا. اس نے کہا یہ میرے قرآن کا متن آیات بینات ہے. جو اللہ پہ اعتماد نہ کرے اور اپنے مولانا پہ اعتماد کر لے خود ذمہ دار ہے. بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَهُ وَأَحْكَمَهُ لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّهُمْ إِذْ جَهِلُوهُ، تاکہ بندے اپنے پروردگار سے جاہل اور بے خبر رہنے کے بعد اسے جان لے. اپنے اللہ کو، اپنے رب کو جان لے. پہلے جاہل تھے، پہلے اس کو بھی رب مانتے تھے، مکے والے ساتھ اور بھی رب بنائے ہوئے تھے. اپنے رب کو اس قرآن میں سے پہچان لے. انشاءاللہ